صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین بآواز بلند تمام احباب درود شریف پڑھ لیں۔ ہوا دل کو جو وصال محمد، ہوا دل کو شوق وصال محمد، بسا جا رہا ہے خیال محمد۔ ہوا دل کو شوق وصال محمد، بسا جا رہا ہے خیال محمد۔ ہے آنکھوں میں جاہو جلال محمد، نظر آ رہے ہیں اٹھے جا رہے ہیں حجابات عالم، نظر آ رہا ہے جمال محمد۔ اٹھے جا رہے ہیں حجابات عالم، نظر آ رہا ہے جمال محمد۔ کہا سن کے حق نے کہ اے کملی والے، کہا حق نے سن کے کہ اے کملی والے، حقوق شفاعت ہے تیرے حوالے۔ کہا سن کے حق نے کہ اے کملی والے، حقوق شفاعت ہے تیرے حوالے۔ پیارے تو اس کو، پیارے تو اس غم کو راحت بنا لے، پیارے تو اس غم کو راحت بنا لے۔ جسے تو کہے گا اسے بخش دوں گا، جسے تو کہے گا اسے بخش دوں گا۔ خدا ہو گیا ہم خیال محمد۔ دیکھی ہیں جب سے ہم نے نظریں اتاریاں ہیں، دیکھی ہیں جب سے ہم نے نظریں اتاریاں ہیں، سارے جہاں سے پیاری آنکھیں تمہاریاں ہیں۔ دیکھی ہیں جب سے ہم نے نظریں اتاریاں ہیں، سارے جہاں سے پیاری آنکھیں تمہاریاں ہیں۔ ایک بات تو کبھی تم ہلکی سی چھپ دکھا دو، ایک بار تو کبھی تم ہلکی سی چھپ دکھا دو۔ اس آرزو میں ہم نے عمریں گزاریاں، ایک بار تو دکھا دو تم ہلکی سی چھپ ہمیں، اس آس پہ اس آرزو میں ہم نے عمریں گزاریاں ہیں۔ چہرہ ہے چہرے پہ کالی زلفیں ڈھاتی ہیں قیامتیں، چہرے پہ کالی زلفیں ڈھاتی قیامتیں ہیں۔ مصر کی طرح میٹھی باتیں تمہاریاں ہیں۔ نہ کرو خدا، نہ کرو جدا خدارا مجھے اپنے آستان سے، نہ کرو جدا خدارا مجھے اپنے آستان سے۔ نہ ملے گا پھر سہارا جو اٹھا دیا یہاں سے۔ نہ کرو جدا خدارا مجھے اپنے آستان سے، نہ ملے گا پھر سہارا جو اٹھا دیا یہاں سے۔ تو ہزار بار ٹھکرا میرا سر یہیں جھکے گا،
تو ہزار بار ٹھکرا میرا سر یہیں جھکے گا، میرے دل میں ہے محبت تیرے سنگ آستاں سے۔ تو ہزار بار ٹھکرا میرا سر یہیں جھکے گا، میرے دل میں ہے محبت تیرے سنگ آستاں سے۔ معزز حاضرین، سامعین کرام، علماء کرام، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کی یہ محفل پاک، بزم سعید، بزم مسعود، محفل ذی شرف، محفل ذی قدس، بسلسلہ جشن عرس مبارک حضور قدوۃ السالکین، سراج الواصلین، شیخ کامل، رہنمائے کامل، حضور پیر سید جن وڈا شاہ گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے 108ویں عرس مبارک کی آخری نشست انعقاد پذیر ہے۔ اس پرفتن دور میں جہاں ایمان پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، جہاں پہ ایمان کو بچانا مشکل ہو چکا ہے، جہاں پہ لوگ ایمان کو بچانے والے کم ہیں، ایمان سے خارج کرنے والے زیادہ ہیں، تو قرآن و حدیث کے مطالعہ کرنے کے بعد دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ جن کی حفاظت ہم پہ لازم ہے۔ پہلی ہے جان، کہ بندہ کھاتا ہے، آپ سب جانتے ہیں احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں کہ بندہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لے کہ کوئی جراثیم، کوئی گندگی، غلازت انسان کے جسم میں نہ چلی جائے جس سے وہ بیمار ہو جائے۔ اس طرح کی اور کئی چیزیں، جوتی پہنتے وقت جوتی کو دیکھ کے پہنے کہ اس میں کوئی چیز نہ ہو جو آپ کو تکلیف یا کاٹ جائے۔ تو جان کو بچانا یہ اللہ نے لازم ہم پہ کیا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس پہ شریعت بھی اپنا رخ بدل لیتی ہے۔ کیسے کہ اگر انسان کو پانی سے الرجی ہے یا بیمار ہے، وہ وضو نہیں کر سکتا، پانی کو چھوئے گا تو اس کی وہ بیماری مرض بڑھ جائے گا، لہذا اس پہ شریعت حکم دے دیتی ہے کہ تم وضو نہ کرو، تیمم کر کے نماز ادا کرو۔ تو پہلی چیز جان آتی ہے کہ جس کی حفاظت ہم پہ لازم ہے اور ہم کرتے بھی ہیں۔ دوسری چیز جو جان سے بھی زیادہ افضل ہے، کیونکہ جان تو اس کے ہاتھ میں ہے اور جو اگلی چیز ہے وہ بندہ اپنے آپ پہ گوا دیتا ہے۔ دوسری چیز ہے ایمان۔ ایمان کی حفاظت یہ بھی ہم پہ لازم ہے۔ اب ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول پہ یقین رکھے، نبیوں پہ یقین رکھے، آسمانی کتابوں پہ یقین رکھے، اللہ والوں پہ یقین رکھے۔ یہ جز ہیں جو اگر انسان میں ہوں تو اس کا ایمان بچ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو پہلی چیز ہمیں ملتی ہے وہ ہے نسبت، نیک نسبت، کہ بندہ کسی ایک پیر کے پاس جائے، ایک شیخ کامل کے پاس جائے اور اس کا ہاتھ تھام لے، پھر نہ اور غیروں کو دیکھے نہ اوروں کو دیکھے، ایک وہ ہو اور ایک اس کا مرشد کامل ہو جائے۔ پہلی چیز ہے نیک نسبت۔ دوسری چیز ہے کہ نسبت بھی ہو گئی، اس کے بعد جس سے نسبت ہے ہاتھ اسی کا پکڑ کے رکھنا ہے، غیروں کے در پہ نہیں جانا، بلکہ جس سے نسبت ہے ہاتھ اسی کا تھاما ہے تو آخرت تک ہاتھ اسی کا تھامے رہنا ہے۔
شمع اس کے دو عاشق نکلے، ایک پروانہ اور ایک بھیڑ۔ پروانے سے بھیڑ نے کہا کہ میں شمع سے زیادہ محبت کرتی ہوں، مجھے اس سے زیادہ عشق ہے، میں تم سے بھی بہت آگے کی انتہا درجے کی میں محبت کرتی ہوں۔ تو پروانے نے کہا کہ چلو آج رات ہم اس شہر میں رکے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس نے زیادہ شمع گنی ہے، جس کی تعداد زیادہ ہوگی اس کا عشق اس سے زیادہ ہوگا۔ ساری رات پروانہ اور وہ بھیڑ لگی رہی شمع کو تلاش کرنے میں۔ جب صبح ملے تو آ کے پروانے نے پوچھا بتاؤ کتنی تمہیں شمع مل گئی؟ اس نے کہا مجھے 100 یا 110 شمع اس شہر میں ملی۔ اس نے کہا پروانے نے کہ تم ہار گئے ہو، تمہاری محبت کچی ہے، تمہاری عقیدت کچی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ میں ایک کے پاس گئی تھی، ایک شمع کے پاس تھی، ساری رات وہی بیٹھی رہی، تم در بدر پھرتے رہے، اگر تم ایک کے پاس رہ جاتے تو تمہاری محبت بھی کامل ہوتی۔ اگر تمہاری محبت کامل ہوتی تو تم 100 کے پاس نہ پھرتے، ایک یار کو پکڑ لیتے اور راتیں ادھر ہی گزارتے۔ اور اولیاء کی طرف ایک در کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس آپ کے مرید آئے حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی۔ آپ بہت بڑے عالم دین تھے، علم بہت تھا، اللہ نے بہت نوازا تھا، لیکن جب اپنی شیخ کامل کی بارگاہ میں آئے تو بابا صاحب نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے کچھ پڑھا ہوا ہے؟ علم ہے؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں پڑھا۔ دہلی کے محدث محقق مقرر تھے، فرمایا کچھ بھی نہیں تھا علم۔ آپ نے فرمایا لاؤ میں تمہیں پڑھاتا ہوں۔ کتابیں رکھ کے پڑھانا شروع کر دی۔ ایک کتاب آپ کے پاس موجود تھی جو کچھ ضعیف تھی، اس کے کچھ صفحے پھٹے ہوئے تھے۔ تو حضرت نظام الدین محبوب الہی نے عرض کی کہ حضور آپ کے بھائی شیخ نجیب الدین کے پاس میں نے یہ کتاب بالکل نہیں دیکھی ہے، وہ بالکل صاف ہے، کوئی ایک کاغذ بھی کہہ دے تو اس کا شہید نہیں ہوا، وہ بالکل صاف کتاب پڑھی ہے، اگر آپ کہیں تو میں لے آؤں۔ آپ نے فرمایا تم یہاں سے اٹھو اور یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ آپ کے پیر سے زمین نکل گئی، آپ پریشان ہو گئے کہ ایک یار تھا وہ بھی مجھ سے ناراض ہو گیا، ایک ہی یار تھا ناراض ہو گیا، اب جینے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے یہ نیت کی کہ بس میں مر جاتا ہوں، میں خود خوشی کر لیتا ہوں، کیونکہ جب یار ناراض ہو گیا ہے تو پھر اب فائدہ کیا ہے جینے کا؟ اب کیا ہے جینے کا فائدہ؟ یار ہے تو ساری رونقیں ہیں، یار نہیں ہے تو کوئی رونق نہیں۔ تیری مخمور نگاہوں سے ہے رونق ساری، ورنہ ساقی تیرے میں کھانے میں کیا رکھا؟ ایک ہی یار تھا وہ بھی ناراض ہو گیا، اب میرے جینے کا کیا فائدہ؟ جو یار پردہ کر گیا، اب پھر میں کیا کروں؟ لہٰذا آپ اپنے آپ کو مارنے لگے کہ آپ کے پاس آپ کے مرید خاص
دوست خاص آ گئے، آ کے عرض کی کہ آؤ میں تمہاری سفارش کرتا ہوں، کریم ہے قبول کر لیں گے۔ چلے گئے بارگاہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی، جا کے معافی طلب کی۔ آپ نے فرمایا معاف میں تمہیں کر رہا ہوں، ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ نسبت تمہاری ہمارے ساتھ ہے، کھاتے تم ہمارا ہو پھر دوسروں کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر سید شمس الحسن مولائی گیلانی سے۔ جب تمہاری غرض، تمہاری نسبت، تمہارا تعلق، تمہارا کھانا پینا ہمارے ساتھ ہے، پھر دوسروں کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہو؟ جب تمہیں نسبت ہمارے سے ہے تو تم خود ہی بتاؤ تمہیں کتنی عروجی مل گئی ہے، اسے کیا غرض کسی سے، اسے کام کیا جہاں سے، جسے ہو گئی ہو نسبت تیرے سنگ آستہ سے، جسے ہو گئی ہو نسبت تیرے سنگ آستہ سے۔ تو لہذا آپ نے فرمایا کہ تم در ایک رکھو، کھاتے میرا ہو، دوسروں کی طرف نہ جاؤ۔ تو دوسری چیز تھی کہ ایمان بچانا ہے تو ہم سب کو ایک ہی مرشد پکڑنا ہوگا، در بدر پھرنا نہیں ہوگا۔ تیسری چیز کہ عمل، بندہ کوئی کام کہے، دوسروں کو اگر تبلیغ کر رہا ہے تو خود اس پہ بھی عمل کرے، اور یہ بزرگوں کا شیوا رہا ہے، طریقہ رہا ہے، جو وہ تبلیغ کرتے آ رہے ہیں خود بھی اس پہ عمل کرتے آ رہے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک مائی آئی، اس نے کہا کہ حضور میرے بچے جو ہیں وہ شکر بہت کھاتے ہیں، شکر بہت کھاتے ہیں، لہٰذا آپ انہیں حکم فرمائیں، دم فرمائیں کہ وہ شکر نہ کھائیں۔ آپ نے فرمایا تم کل آنا، میں کل تمہیں دم بھی کر دوں گا اور انہیں سمجھا بھی دوں گا۔ عورت کو خیال آیا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی خاص بات ہو جو کل بلایا ہے۔ کل وہ مائی پہنچ گئی، جب پہنچی تو آپ نے اتنا فرمایا کہ تم بس شکر نہ کھایا کرو۔ وہ مائی حیران ہو گئی کہ حضور کل بھی آپ اتنا سا جملہ کہہ سکتے تھے، کل کیوں مجھے ٹال دیا؟ فرمایا کل میں نے خود شکر کھائی ہوئی تھی، اگر میں اس کو سمجھاتا تو میں بھی عمل ہو رہا تھا، آج میں نے شکر نہیں کھائی اس لیے میں اسے خود سمجھا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر سید شمس الحسن مولائی گیلانی سے۔ میں خود کل کھائے ہوا تھا شکر، آج نہیں کھائی، چھوڑ دی، اس لیے اس کو بھی سمجھا رہا ہوں، کیونکہ یہ ان کا طریقہ ہے، ان کا شیوا ہے کہ یہ جو تبلیغ کرتے ہیں اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ مثنوی شریف میں مولانا روم حکایت لکھتے ہیں کہ ایک اللہ والے کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے کینچی آپ کو تحفے میں پیش کر دی، آپ نے تحفہ قبول نہیں فرمایا۔ ایک اور آیا، اس نے آ کے آپ کو سوئی پیش کر دی، آپ نے وہ تحفہ قبول کر لیا۔ اب مریدین پاس بیٹھے تھے، ان نے عرض کی کہ حضور یہ کیا بات ہے، آپ نے کینچی قبول نہیں کی، سوئی قبول کر لی، کیا حکمت ہے، کیا بات ہے، کیا راز چھپا ہے؟ ان نے مسکرا کر فرمایا کینچی کا کام ہے کاٹنا، کینچی کا کام ہے کاٹنا، سوئی کا کام ہے جوڑنا۔ اللہ والے کاٹتے نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کو ملا کے رکھ دیتے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت،
شاہ مولائی گیلانی آستانہ علیہ مرچہ شریف ماشاءاللہ اللہ والے کاٹتے نہیں ہیں بلکہ تمہارا رابطہ اللہ سے ملا دیتے ہیں، لہذا ان نے سوئی قبول کی کیونکہ سوئی ان کو جڑانے کے لیے کام نظر آ رہا ہے۔ ایک اور حکایت مولانا روم لکھتے ہیں کہ ایک اونٹ کی لگام چوہے نے پکڑ لی، چوہے نے پکڑ لی، چوہا آگے آگے اور اونٹ پیچھے پیچھے، آگے پانی سا آ گیا، کو پانی زیادہ تھا، اب چوہا کیونکہ چھوٹا تھا وہ گزر نہیں سکتا تھا، گزرتا تو وہ ڈوب جاتا تھا۔ اونٹ نے کہا کہ حضرت پانی تو تھوڑا ہے، آپ چلیں 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 گزر جائیں گے۔ اس نے کہا تم گزر جاؤ گے، میں نہیں گزر سکتا۔ یہ حکایت یہاں پہ ختم کر دی مولانا روم نے۔ آگے مولانا روم اس کا نتیجہ نکالتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کامل اور پیر وہ پکڑو کہ جو خود منزل مقصود پہ پہنچا ہو تاکہ تمہیں بھی وہ یہ پار کرا سکے۔ تو پیر کامل پکڑو کہ تاکہ وہ خود بھی ان راہوں سے گزر جائے اور تمہیں بھی پار کرا دے۔ ایک اور حکایت لکھتے ہیں اور یہ بھی ایمان بچانے کے لیے ضروری ہے۔ ان نے فرمایا دو ہم سفر، دو دوست ایک سفر پہ جا رہے تھے، ایک دوست کے پاس موتی تھا، دوسرے دوست نے جب وہ موتی دیکھا تو خیال آیا کہ جب یہ رات کو سوئے گا تو میں یہ موتی نکال لوں گا۔ اس نے یہ خیال کر لیا۔ رات کو جب دونوں ایک جنگل میں پہنچے، دونوں نے قمیضیں اتار کے درخت پہ لٹکا دی۔ وہ جس کے پاس موتی تھا اس نے موتی اپنی قمیض سے نکال کے دوسری کی قمیض میں ڈال دیا۔ رات ہوئی تو دوسرا دوست اٹھ گیا اور اٹھ کر پہلے کی قمیض کو ڈھونڈنے لگ گیا کہ کہاں ہے موتی، کہاں ہے موتی، کوئی موتی نہیں ملا۔ آ کے سو گیا۔ صبح پہلا دوست اٹھا، اس کی قمیض میں سے موتی نکال کے اپنی قمیض میں ڈال لیا۔ حکایت ختم کر کے مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی دولت سے نوازا ہے، فرق یہ ہے کہ وہ غیروں میں تلاش کرتا ہے جب وہ نعمت اس کے اندر ہو۔ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر سید شمس الحسن مولائی گیلانی سے آستانہ علیہ مرچہ شریف۔ تو یہ اللہ والوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ بندے کو ان کی پہچان بھی کرا دیتے تھے اور اپنا بھی بنا دیتے تھے۔ اور یہ عقیدہ رکھیں کیا کہ ہر دنیا سے تعلق چھوڑ دیں، صرف اپنے شیخ کے ساتھ کامل بنا لیں۔ شیخ کے ساتھ جڑ جائیں گے تو پھر یہ جہان بھی اللہ عطا کر دے گا، آخرت بھی اللہ عطا کر دے گا۔ لیکن شیخ بھی وہ ہو کہ جو خود منزل مقصود پہ پہنچا ہو تاکہ پھر وہ دوسروں کو بھی لے جائے۔ شیخ ایسا نہ ہو کہ جو خود بھی پار نہ کر سکے اور دعوے دوسروں کو پار کرانے کے لگا۔ لہذا شیخ وہ پکڑے جو خود پار لگا ہوا ہو۔ یہ کچھ باتیں جو ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہیں میں نے آپ کو بتائی۔ پہلی نیک نسبت، دوسری ایک در، تیسری عمل، جو کام کہتے ہو وہ خود بھی کرو۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں شاہ کون و مقام
سرورے سروراں منبع جود و سخا پے کرے لطف و عطا وجہ تخلیق کائنات باعث رونق کائنات دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج شریف کا ذکر فرمایا ہے۔ معراج یہ اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے جو عروج سے مشتق ہے۔ عروج کے معنی ہے بلندیاں، تو اب معراج کا معنی بنا بلندیوں پہ چڑھنے کا آلہ، بلندیوں پہ چڑھنے کا آلہ، اور چھت پہ چڑھنے کا آلہ ہے سیڑھی۔ مسجد اقصیٰ سے آپ آسمان پہ جنت سے منگائی ہوئی سیڑھی پہ تشریف لے گئے تھے، اس لیے اس سفر کو سفر معراج کہا جاتا ہے۔ علماء کرام نے، مصنفین نے، محدثین نے معراج کرانے کی مختلف حکمتیں لکھی ہیں، مختلف حکمتیں لکھی ہیں۔ میں ایک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب آپ کو معراج کرائی گئی اس وقت آپ کی عمر 5 سال تھی۔ 50 سال آپ نے مکی زندگی میں گزارے، جس میں آپ نے مشرکین مکہ کے خزانے بھی دیکھے، بت پرستیاں بھی دیکھی، شراب نوشیاں بھی دیکھی، فضول خرچیاں بھی دیکھی، خزانے بھی دیکھے، دولت بھی دیکھی، اور ادھر ہمارے آقا کی زندگی، صداقت اور امانت کی زندگی، محبت و وفا کی زندگی، اخلاص و اخلاق کی زندگی۔ اللہ نے لاکھوں خوبیوں سے ہمارے آقا کو مستفیض فرمایا اور فرمایا کہ اے محبوب، تو نے ابو جہل کے خزانے دیکھ لیے، ابو لہب کی سرداری دیکھ لی، ابا اور اپنے رب کے خزانے بھی دیکھ لے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات بلا کر جنت کے نظارے بھی کرائے، عرش کی سیر بھی کرائی، اور اپنے رحمت کے خزانے بھی دکھائے۔ اس لیے کسی نے لکھا، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، وہ چلے عرش پر اور روح الامین سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے۔ میں نصیر آج لایا وہ نعت نبی، نعت خانوں میرا دیکھتے رہ گئے۔ اور یاد رہے کہ معراج شریف کی ابتدا حضرت ام ہانی کے گھر سے ہوئی۔ حضرت ام ہانی حضرت مولا کائنات کی ہمشیرہ ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت ام ہانی کا گھر حرم شریف کے اندر تھا۔ اب اس کی کیا حکمت ہے یہ میں آخر میں بیان کروں گا۔ معراج شریف کی حکمت آپ نے سن لی، چوتھی مرتبہ آپ کا شک صدر معراج کی رات کیا گیا، اس کی بھی علماء کرام نے مختلف حکمتیں لکھی ہیں۔ میں دو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی حکمت جو علماء کرام نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا دل مبارک دھویا گیا تو وہ سونے کی تھال میں دھویا گیا، اور یاد رہے کہ جس کے پاس سونا ہوتا ہے وہ ہر چیز خرید لیتا ہے۔ اللہ نے اس رات دل مصطفیٰ کو، قلب مصطفیٰ کو سونے کی تھال میں دھلا کر
یہ بتا دیا سمجھا دیا کہ اگر سونا ہو تو دنیا خریدی جا سکتی ہے، محبت عشق مصطفیٰ ہو تو دنیا بھی خریدی جا سکتی ہے، آخرت میں جنت بھی خریدی جا سکتی ہے۔ کیا اللہ نے شانیں ادا کی ہیں اور کیا ادائیں ہیں۔ زمانے کو قضا نے مار ڈالا، 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 ہمیں تیری ادا نے مار ڈالا، ہمیں تیری ادا نے مار ڈالا، یہی حقیقت ہے، ہمیں تیری ادا نے اڑا لائی مجھے قاتل کے در تک، اڑا لائی مجھے قاتل کے در تک، اڑا لائی مجھے قاتل کے در تک، محبت کی ہوا نے مار ڈالا، محبت کی ہوا نے مار ڈالا، اڑا لائی مجھے قاتل کے در تک، اڑا لائی مجھے قاتل کے در تک، محبت کی ہوا نے مار ڈالا، مرض کچھ تھا مجھے گرما ہوا کچھ، مرض کچھ تھا ہوا گرما، اور طبیبوں کی دوا نے مار ڈالا، طبیبوں کی دوا نے مار ڈالا، یہ کیا ظلم ہے تیری گلی میں، یہ کیا ظلم ہے تیری گلی میں، جسے دیکھا ادا نے مار ڈالا، جسے دیکھا ادا نے مار ڈالا، زمانے کو قضا نے مار ڈالا۔ تو دوسری حکمت علماء کرام نے لکھی کہ سونے کی تھال میں دل کیوں دھویا گیا؟ سونے کی تھال میں دل اس لیے دھویا گیا کہ آپ سب واقف ہیں، سونا زمین میں رکھ دو، صدیاں گزار دو، اس سونے کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، صدیاں گزار دو، رکھ دو، سونے کو آنچ نہیں آئے گی، قلب مصطفیٰ کو اس تھال میں دھو کر اللہ نے بتا دیا کہ وہ ظاہری زندگی میں تو زندہ ہے، بعد وفات کے اپنی قبر ارواح میں بھی زندہ ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر سید شمس الحسن مولائی گیلانی سے کہ وہ اپنی ظاہری زندگی میں تو زندہ ہیں ہی صحیح، لیکن بعد وفات کے وہ زندہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس لیے تو لکھ گئے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ،
زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو دوسری حکمت یہ تھی کہ دنیا کو بتایا جائے کہ میں اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ تم لوگ تو قبر میں جا کے مردے ہو جاتے ہو وہ قبر میں بھی زندہ رہتا ہے زندہ کیسے نہ ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور فرماتے ہیں کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا میں نے دیکھا کہ حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں قبر میں تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ کلیم اللہ حضور سے کتنے سال پہلے تشریف لائے اور قبر میں زندہ ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو پھر جو حبیب اللہ ہے جو معراج والا ہے جو رحمت للعالمین ہے وہ زندہ کیسے نہیں ہے سفر کی انتہا اختتام جبہ علی پہ ہوا اللہ نے فرمایا اپنے محبوب سے کہ اے میرے محبوب ہم نے تمہیں عام بھی تحفے دیے ہیں اس رات سفر میں نماز جیسے تحفہ عام بھی تحفے دیے ہیں ایک خاص تحفہ بھی میں تمہیں دے رہا ہوں ایک خاص تحفہ بھی تمہیں میں عطا کر رہا ہوں اور یہ اس کو جا کے دینا کہ جو میری اس صفت کا مظہر ہو یا اللہ کون سی صفت فرمایا کہ جو لوگوں کے عیب دیکھے تو اسے کھولے نہیں بلکہ پردہ ڈالتا ہے پردہ ڈالتا ہے پردہ ڈالتا ہے جو اس صفت کا مظہر ہو اس کو یہ جبہ جا کے عطا کر دینا آپ تشریف لائے صحابہ کرام موجود ہیں صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں بتاؤ صدیق اگر جبہ ملے تو کیا کرو گے عرض کی حضور صداقت سے کام لوں گا عمر فاروق سے پوچھا بتاؤ آپ کیا کریں گے اگر جبہ مل گیا عرض کی حضور میں عدل و انصاف سے کام کروں گا حضرت عثمان غنی سے پوچھا کہ اگر آپ کو جبہ ملے تو پھر آپ کیا کریں گے عرض کی حضور سخاوت سے کام کروں گا سب نے اپنے اپنے جواب دے دیے علی حضرت مولا کائنات کی باری آئی علی بتاؤ جبہ تمہیں ملا تو کیا کرو گے عرض کی حضور جب جبہ پہنوں گا عیب لوگوں کے کھل جائیں گے لیکن میں کھولنے والوں میں سے نہیں ہوں بلکہ چھپانے والوں تکبیر نعرہ رسالت کہ جب میں جبہ پہنوں گا لوگوں کے عیب کھل جائیں گے یا رسول اللہ میں اسے کھولوں گا نہیں اس پہ پردہ ڈالوں گا منظر فدائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے کل کا جمال جزو کے چہرے پہ ہے آیا گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو یہ معاملہ ہمارا
علی کا ہے اور تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کا مقام تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت چمن کری کری چمن کری کری آستانہ لیا بڑھتے چلی سبحان اللہ اب یہاں پہ سوال اٹھایا گیا کہ جبہ علی پہ اختتام کیوں کیا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس کی ابتدا بھی علی کے گھرانے سے ہوئی ہے اس سفر کی ابتدا بھی علی کے گھرانے سے انتہا بھی علی کے گھرانے سے یا اللہ کیا ماجرا ہے کیا بتانا چاہتا ہے فرمایا سنو پھر تم نے سفر دیکھا اعلیٰ سفر ہے جو جا رہا ہے مصطفیٰ اعلیٰ ہے جس کے پاس آ رہا ہے رب وہ بھی اعلیٰ ہے جب ہر چیز اعلیٰ ہے تو پھر اس کا گھرانہ بھی سب گھرانوں سے اعلیٰ ہے افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک دو پل کی تھی حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پیر سید شمس الحسن مولائی گیلانی سے اور افضل کیوں نہ ہو کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا کہ جو اللہ کا بھی محبوب ہوگا اور اس کے محبوب کا بھی محبوب ہوگا کل جھنڈا اس کو ملے گا کہ جو اللہ کا بھی محبوب اللہ کے محبوب کا بھی محبوب وہ اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے وہ رسول اللہ سے پیار کرتا ہے رسول اللہ اس سے پیار کرتا ہے تو پھر سوچئے کہ جب رات ہوئی ہوگی تو فرشتے پوچھتے ہوں گے یا اللہ کون ہے جسے جھنڈا دیا جائے گا غیب سے آواز آئے گی علی 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 کیوں نہ پھر جبہ نعرہ حیدری ایک سوچ سمجھ کے نعرہ مارنا جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا کیوں نہ شان اتنی بلند ہو کہ جب آپ کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام سے کیا کرنے کا ارادہ فرمایا حضور نے تو آ کے پوچھا کہ مجھے فاطمہ بیٹی بتاؤ کیا تم اس رشتے سے راضی ہو عرض کی کہ بابا جان یہ کس فقیر سے میرا رشتہ کر دیا کس فقیر سے رشتہ کر دیا ہے فقیر کی بات آئی ہے تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا میں سناتا چلوں مشہور واقعہ ہے کہ جب ایک مجذوب تھا حضرت بابا فرید الدین حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے شہر میں مجذوب بیٹھتا تھا وہ جو آتا تھا اس سے پوچھتا تھا عید کداں عید کب ہوگی تو سب کے مذاق اڑا دیتے کہ پاگل ہے عید سب کو پتہ ہے کب ہوتی ہے اس کو کیا پڑی ہے یہ کیا پوچھتا رہتا ہے عید کداں لیکن دل والے ہی جانتے ہیں ایک دن خود خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا گزر ہوا آ کے اس نے وہی سوال کرایا حضور عید کداں حضور عید کداں عید کب ہوگی آپ نے فرمایا مسکرا کر یار ملے جدا کہ جب یار مل جائے گا یار کی جب
جستجو ہونے لگی، اپنی ہستی روبرو ہونے لگی، آپ سے جب ہو گئی نسبت مجھے ہر جگہ پھر آبرو ہونے لگی، جب ہوا رندوں سے ساجد سامنا شیخ کو فکر خودی ہونے لگی۔ آپ نے فرمایا یار ملے جگہ، کہ جب یار مل جائے گا عید ہو جائے گا۔ وہ درویش تھا، اس نے پھر آگے سے سوال کیا، حضور یار ملے کدا، یار اب کب ملے گا، بتائیں کب ہمیں ہمارا یار ملے گا؟ آپ پھر مسکرائے، فرمایا میں مرے جدا، جب میں مر جائے گی، اس میں کی دو مراد ہے، ایک کہ ذاتی جسم انتقال کر جائے تو قبر میں یار مل جائے گا، ایک میں اور ہے کہ وہ یار میں فنا ہو جائے، وہ اس کی پھر میں نہ رہے، بس تو ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں مرے جدا، تڑپنے لگ گیا وہ فقیر، روتے ہوئے صدا دی، حضور میں مرے کدا، میں اب کب مرے گی، اتنی جو الجھنوں میں ڈالا ہے، بتائیں اب میں کب مرے گی؟ آپ نے بہت خوبصورت جواب عطا فرمایا، آپ نے فرمایا پہلے پوچھا تم نے عید کدا، میں نے کہا یار ملے جدا، تم نے پوچھا یار ملے کدا، میں نے کہا میں مرے جدا، اب تم نے پوچھا ہے کہ میں مرے کدا، تو پھر سن لو میں مرے کدا، ارے یار تکے جدا۔ جب یار کی نگاہ ہوگی اجاڑ دے میرے دل کی دنیا، سکون میرا تباہ کر دے، مگر یہ ہے التجا میری طرف تو نگاہ کر۔ جب نگاہ ہو جائے گی تو پھر یار بھی مل جائے گا، اور وہ بھی قسمت والے ہیں کہ جن کو یار مل جاتا ہے، نہیں تو لوگ در بدر بھٹکتے رہتے ہیں، ایک کامل یار کچھ کو ملتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے بابا جان سے عرض کی، حضور سے عرض کی کہ یہ کس فقیر سے میرا رشتہ کرا دیا ہے، کس فقیر سے رشتہ کر دیا؟ آپ نے مسکرا کر کہا کہ اے بیٹی، کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ نے پورے جہاں میں صرف دو لوگ چنے ہیں، ایک تیرا بابا مصطفیٰ ہے، دوسرا تیرا شوہر علی المرتضیٰ ہے۔ تو پھر کیوں نہ یہ شان ہوتی کہ اعلیٰ سفر تھا تو اعلیٰ گھرانے سے اللہ نے ابتدا فرمایا۔ آخر میں دو اعلان تمام حضرات سماعت فرمائیں۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے اس آستانہ شریف پہ درس نظامی پڑھائی جاتی تھی، مدرسہ قائم تھا، لیکن پھر وہ منقطع ہو گیا، نظام ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ شوال کے بعد یہاں پہ مکمل درس نظامی کی کلاسز شروع ہوں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان۔ اور اس میں جو کورس پڑھایا جائے گا
وہ بھی جدید نہیں پڑھایا جائے گا، بلکہ جو اصل میں بزرگان دین کا علم ہے وہ پڑھایا جائے گا۔ لہذا آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اپنے گھر سے، اپنے علاقہ سے کم از کم ایک ایک بچہ یہاں پہ داخل کرائیں، کیونکہ میں نے جمعے پہ بھی حدیث شریف سنائی ہے کہ جب حضور حوض کوثر پہ سب کو جام پلا رہے ہوں گے تو سب کو بیٹھ کے جام پلائیں گے، ایک جٹ سے لوگ آ جائیں گے، جٹ ٹائپ، آپ کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کے جام پلائیں گے تو ساتھ والے عرض کریں گے حضور آپ سب کو بیٹھ کے جام پلا رہے ہیں اور اس کو کھڑے ہو کے پلا رہے ہیں بھی جٹ، تو آپ فرمائیں گے کہ ان کی خاندان میں ایک عالم تھا، زیادہ نہیں، 10 12 15 نہیں، ایک عالم تھا، اس ایک عالم کے صدقے میں نے کھڑے ہو کے جام پلا۔ تو اس لیے کم از کم ایک بندہ، ایک بچہ ہر گھر میں سے یہاں پہ داخل کرائیں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ 15 فروری تک جو لوگ عمرہ شریف کے خواہش مند ہیں 15 تاریخ تک اپنے پاسپورٹ رقم اجاز صاحب کے پاس جمع کرا دیں۔ انشاءاللہ اسی مہینے کے اندر ادھر سے ایک قافلہ روانہ ہوگا۔ جو جو خواہش مند ہیں، جو جو جانا چاہتے ہیں، وہ اجاز صاحب کے پاس پاسپورٹ اور اپنی رقم جمع کرا دیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے جملے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آپ سب کو ہر قسم کی بیماری سے نجات عطا فرمائے، صحت کاملہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا